ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کی مختصر اور جامع حمد و ثنا و پاک، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء پوری کائنات سرکار اور پوری کائنات امام پوری امت مسلمہ کے قائد اعظم صاحب لواء الحمد شافی روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی انتہائی احترامہ ملائے میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید کا ستارہ مبارہ سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء اور سورہ انبیاء کی 50 نمبر آیت اس وقت میرے سامنے پیش کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے مولا کریم مینوں اور تسانوں سانوں سارے دے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گل بنتی ہے عملی زندگی گزارنے کے نال انسان کے پلے عمل موجود ہے تو سب کچھ اس کے پلے ہے، اگر وہ پلے عمل نہیں تو کچھ بھی وہ پلے نہیں۔ اللہ پاک سن سنا کے عملی زندگی گزارن کی توفیق بخشے۔ جیسا کہ تساں حضرات کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کو اللہ کی توفیق کے نال جاری اور ساری ہے۔ بات یہ تو شروع ہوئی سی کہ جس کار اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھر بتاں کا گھر سی۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرستی نہیں سی بلکہ بت بنا کے فروخت کرنے والا بھی سی، اور ان حضرات نے یہ بھی بات سماعت فرمائی کہ انہوں نے دور کے اندر اس دور کے لوگ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چند کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستارے کی پوجا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے ستارے کو دیکھا، محسوس کیا ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوئے۔ جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگے غروب ہونے والے کو میں اپنا رب تسلیم نہیں کر رہا۔ پھر چند کو دیکھا کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوئے۔ جس ویلے دن کے وقت چند بھی غروب ہو گیا کہنے لگے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا کہ یہ سب تو بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوئے۔ جس ویلے سورج غروب ہو گیا کہنے لگے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہی ہے
جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیتا ہے، اور میں کدے بھی ساری زندگی اپنے اللہ تو علاوہ کسی دوسرے کو معبود تسلیم کر سکتا، کسی دوسرے کو میں معبود تسلیم نہیں کر سکتا۔ سارے کی توجہ میرے وال ہونی چاہیے، دھیان میرے وال ایک ایک جملے سے غور کرنا ہے، ایک ایک جملے سے توجہ کرنی ہے کہ میں کی کہہ رہا ہوں۔ ایک ایک جملے سے توجہ، ایک ایک جملے سے غور کرنا ہے۔ غور کرو گے، توجہ میرے بات کرو گے، مسئلہ سمجھ مل جائے گا۔ تو یہ باتیں سن اللہ کے قرآن کے 7ویں پارے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو اپنے سب کے باپ کے نال ہوئی، وہ بھی تو حضرات نے پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر سماعت فرمائی ہے کہ بڑے پیار نال، بڑے ادب نال، بڑے احترام نال اپنے باپ کو توحید کی طرف دعوت پیش کی ہے، لیکن باپ کہنے لگا ابراہیم میں مار کے پتھر تین رجم کر دینا گا، اللہ میرا گھر چھڑ کے چلا جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے نال عرض کی تھی، ابا جان میں ساری زندگی تیرے واسطے بخشش دیا، مغفرت دیا دعاواں ہی کراں گا، اسلام کی دیا دعاواں ہی کراں گا۔ باپ اتنے نہیں منیا، لیکن صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ قیامت والے دن باپ جس ویلے قیامت دیا اور ناکیاں ویکھے گا، جس ویلے اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرا بیٹا ابراہیم سچا سی، تو اس موقع پہ کہے گا ابراہیم میں تیرا آخر باپ ہاں، اللہ دے کے میری سفارش کر، تیرا رب میرے جہنم دے کو بچائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہن کہ اللہ سونے تو آپ ہی میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تیرے پریشان نہیں کراں گا، تو جو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اللہ سونے میرے واسطے آج اس کو بڑھ کے شرمندگی والی بات ہو کے بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سامنے میرا سکا باپ جہنم کے اندر جائے، یہ میرے واسطے بڑی تکلیف کے بات ہے۔ اللہ فرمان کے میرے ابراہیم تو اپنے قدمہ وال دیکھ، بخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قدمہ وال دیکھیں گے تو اللہ پاک کی ذات انہاں دے باپ دی پنجو کی شکل بنا کے جہنم کے اندر جھونک دے گا، اور اللہ فرمان کے ابراہیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جڑا انسان شرک دی موت مر گیا وہ جنت میں حرام ہی کر چکی، بغیر توبہ تو شرک کرتا کرتا مر گیا وہ میں بالکل جنت حرام کر چکی۔ یہ دعا کرو اللہ مرد دم تک شرک والی جان کے کرو سانو بچا کر۔ تو آج کے دن شام خطبہ جمعہ المبارک کے اندر اللہ نے ستار میں پارے چنا، میں تجھے کہ یہ عرض کرنا ہے کہ جو ابراہیم اور ابراہیم کا باپ نال انہاں دی قوم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب کے باپ اپنی قوم نو کیویں دعوت پیش کی تھی۔ پہلے تے صرف اور صرف اپنے باپ کو دعوت پیش کی تھی، جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن کے 16ویں پارے کے اندر ہے، سورۃ مریم کے اندر۔ اور آج کے عظیم شان خطبہ جمعہ المبارک کے اندر تسی 17ویں پارے میں جو تذکرہ سماعت فرماؤ گے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب کے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو سب لوگ اکٹھی دعوت پیش کی تھی، وہ تذکرہ اللہ نے 17ویں پارے اندر کیتا ہے۔ اور انداز کی سی، طریقہ کی سی، اور اللہ کے قرآن کے ذرا غور کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دعوت پیش کی تھی اور انہوں نے اگو کی جواب دیتا۔ یہ سارے حالات اللہ نے اپنے قرآن کے اندر 17ویں پارے کے اندر بیان کیتے ہیں۔ تو جو میرے وال غور، میرے وال دھیان، میرے وال اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
العالمین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں گل سنو، اسی اپنے ابراہیم پیغمبر نو نبوت تو پہلا ہی بڑا دانش مند بنایا، بڑا فہم و فراست دا مالک بنایا، بڑا علم والا، عمل والا، عقل والا، شکل والا بنایا۔ اللہ پاک فرماندے نے سانو یہ پتا سی کہ جڑے اسی ابراہیم نو سمجھ عطا کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام ساری دتی ہوئی دنائی، ساری دتی ہوئی عقل وہ دا غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ساری دتی ہوئی عقل تے سمجھ بوجھ نو صحیح استعمال کریں گے، کیونکہ کئی ایسے بد نصیب گزرے نے جنہاں نو اللہ نے عقل دیتی، سمجھ دیتی، پر انہوں نے عقل کا صحیح استعمال کیتا نہیں۔ وہ فرعون کو بڑی عقل سی لیکن انہوں نے عقل کو صحیح استعمال کیتا، وہ ایویں تو نہ بادشاہ بن گیا سی، عقل دے سر تے بنیا سی نا۔ نمرود کو بڑی عقل سی پر انہوں نے عقل کو صحیح استعمال کیتا۔ بڑے بڑے کافر گزرے، ابو جہل کو بڑی عقل سی پر ابو جہل نے عقل کو صحیح استعمال کیتا نہیں۔ یعنی کئی بندے کا نصیب ایسے ہیں انہوں کو عقل بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، پر عقل کو سمجھ کو صحیح استعمال کرتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اساں ابراہیم علیہ السلام نو عقل عطا کیتی، سمجھ دیتی، سانو پہلا ہی پتا سی کہ ساری دیتی ہوئی سمجھ نو عقل نو صحیح استعمال کریں گے۔ فرمایا میرے نبی جی او بیلا یاد کرو نا جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یا اپنی قوم کو مخاطب کیتا ہے کی فرمایا، فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہنے لگے کہ میرے ابا جان تے میری قوم دے لوگوں تسی انہاں مورتیاں دے ارد گرد، انہاں بتاں دے ارد گرد تسی اتکاف کر کے کیوں بیٹھ جاندے ہو، کی وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے اسی اس واسطے اتکاف کرنے ہیں کہ اسی یہ کام کرنے ہوئے اپنے پیو دادے نوں ویکھے آئے، اس واسطے اسی انہاں دا اتکاف کرنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال لقد كنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جدو انبیاء فرمان لگے اگر توڑے باپ دادا گمراہ سن، گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے سن کہ تسی بھی انہاں والا راستہ اختیار کر کے گمراہی میں کیوں ڈوبدے ہو پے؟ آج بھی کئی واقعی ہے نا، یار تو درباراں تے کیوں جانا ہے؟ وہ آندا ہے ساری زندگی میرے پیو دادے نے دربار تے پکا چھڈی ہے، یار تو مزاح تے کیوں کرنا ہے؟ وہ کہندا ہے ساری زندگی میں اپنے پیو دادے نوں ویکھیا ہے کہ یہ کام غلط ہوندا تے ساڈے پیو دادے کیوں کام کرتے رہے؟ تے اللہ کا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ فرمایا قیامت والے دن جدو انہاں نوں الٹیاں کر کے قرآن دی آیت کا ترجمہ ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، فرمایا انہاں نوں الٹیاں کر کے جدو جہنم کے اندر سٹ دیتا جائے گا، اس موقع تے کہیں گے یقولون یا لیتنا، افسوس افسوس کہ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اسی اللہ کو رسول دی اطاعت کر دیں تے کیا کریں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ اللہ سونے ساڈے پیو دادے نے ساڈے وڈیریاں نے سانوں گمراہ کر دیتا،
اسی انہاں دے پیچھے نہیں لگے رہے، انہاں نے سانو گمراہ کر دیتا۔ اللہ سونیا انہاں نو دوہرا عذاب دے تے انہاں دے اپنی لعنتاں بچا۔ او سونیا پیو دادے دے پیچھے نہ لگیا کر، او لگنا ہے تے کدے پیچھے لگیا کر۔ اللہ فرماندے نے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا گل مننی تے رب دی منیا کر، گل مننی تے رسول دی منیا کر۔ چھڈ اپنے اماماں نو، او چھڈ اپنے فقیہاں نو، چھڈ اپنے مولویاں نو، چھڈ اپنے اماماں نو۔ حضرات مسئلہ نماز دا ہوئے، مسئلہ حج دا ہوئے، اور مسئلہ صدقہ خیرات دا ہوئے، مسئلہ عمرے دا ہوئے، وہ جیڑا بھی مسئلہ ہوئے طریقہ پیغمبر دا اپنا کے دنیا کو جا، طریقہ نبی دا اپنا کے جا، باقی ساری دنیا نو چھڈ دے، پیغمبر دی زندگی کو مشعل راہ بنا لے اور قرآن و سنت والا راستہ اپنا لے۔ حضرات محترم پیو دادے اگر گمراہی والے راستے تے چلتے نے تے انہاں نو چھڈ دے۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعوت تے غور کر لے کی فرماندے نے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اوے تسی بھی گمراہ جے تے تواڈے پیو دادے بھی گمراہ سن تے میں حق لے کے آیا ہاں۔ کہن لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اوے ابراہیم تو واقعی حق لے کے آیا ہے یا سارے مذاق کا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن جی میرے سامنے۔ حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے جے، توجہ کرتے جائے جے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں حق لے کے آیا ہوں۔ حق کی ہے؟ کیا حق ہے؟ کہ توڑا بھی رب تے میرا بھی رب ہوئے جڑا آسماناں زمیناں دا مالک ہے۔ ابراہیم نبی فرما رہے نے توڑا تے میرا رب ہوئے جڑا آسماناں زمیناں دا رب ہے، او دے تو علاوہ اور کوئی رب ہو سکتا؟ فرماندے نے اون دے تو علاوہ اور کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذالکم من الشاہدین، فرماندے نے میں تے مردے دم تک اس بات دا ہی قائل رہاں گا، یہ تے پکا رہاں گا کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی معبود ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم ذرا غور کریا دے، توجہ کریا دے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں اللہ کا قرآن پڑھی جانا ہے، قرآن کی آیتاں پڑھی جانی ہیں، بس انہوں قرآن سنانا ہے اور قرآن کا ترجمہ سنانا ہے۔ توجہ میرے وقت، غور میرے وقت۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین، فرماندے نے اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آندی تے کوئی گل نہیں، یہ سمجھ نہیں آندی تے میں کوئی موقع تلاش کر رہا ہوں تو سمجھان واسطے نا، تھوڑی عقل نو درست کرنے واسطے میں کوئی موقع تلاش کرنا پیا، میں موقع مل جائے تے پھر میں تمہیں سمجھاواں گا دوسرے طریقے دے نال۔ دل وچ یعنی کہ بات کی تھی حضرات محترم موقع آئی گیا، یہ جڑی قوم دے لوگ سن سال بعد انہاں دا میلہ لگدا سی، میلے تے چلے جاندے نے، ابراہیم علیہ السلام نو بھی جان دی دعوت پیش کردے نے۔ آپ فرماندے نے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہاں، آپ جاندے نہیں، باقی سارے مشرک میلے تے چلے جاندے نے۔ پتہ چلیا میلیاں تے جانا بھی مشرکاں دا کام ہے، مباہداں دا کام ہے۔ آج بھی سارے معاشرے دے اندر میلے لگتے نے پے، یہ مشرکاں دا کام ہے، مباہداں دا کام ہو سکتا۔ اللہ اس لعنت کو بچا کے رکھے۔ حضرات محترم ذرا غور کریا جے، توجہ کریا جے، ساری قوم میلے تے چلی جاندی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہیں کوڑا پکڑ لیا، کوڑا لے کے نا دیکھیں نا دے رب والے دے کول پہنچ گئے، انہاں نے جناب کنڈی کنڈی توڑ دیتی، تالا تلا توڑ کے نا تے اندر داخل ہوئے تے کی ویکھیا ہے کہ 72 رب ہے۔ کتنے رب؟ 72 رب ہے۔ انہاں نے اگے جناب مختلف قسم دے کھانے پہ، اور کسی نے اگے بکرا روسٹ کر کے رکھیا پیا ہے، کسی اگے مرغا روسٹ کر کے رکھیا پیا ہے، کسی اگے حلوے پکا کے رکھے پہلے، اور کسی اگے جناب پھر پکا کے رکھی پئی ہے۔ مختلف قسم دے کھانے بنا کے پکا کے اپنے معبوداں دے کے رکھتے قوم ٹر گئی۔ مطلب کی سی؟ انہاں دی سوچ کی سی کہ اسی واپس آواں گے، انہاں کھانیاں دے تبرک پہ چکیا ہوئے گا، پھر یہ کھانے گھر لے کے جاواں گے، خود بھی کھواواں گے، کھاواں گے، محلے والوں بھی کھلاواں گے۔ حضرات محترم اللہ کا قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام جس ویلے انہاں دے رب واڑے تے داخل ہو گئے تے مخاطب کرتے کہندے نے الا تاکلون، او تسی کھاندے کیوں نہیں جے؟ بتاں مخاطب ہو گئے نا،
ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے الا تاکلون او تسی کھاندے کیوں نہیں مالکم لا تنطقون او تسی گل کیوں نہیں جے کردے جواب کیوں نہیں جے دیندے اور بول دے کیوں نہیں جے قرآن کہندا ہے فجعلہم جزازا اللہ کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون اللہ کا قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام پھر ایک پاسوں شروع ہو گئے مار مار کے نہ کوڑے کئیاں دیاں لتاں توڑ دتیاں کئیاں دے بازو بھن دتے تے جڑا سب تو بڑا سی نا او دا نک لا دتا اون دے کان لا دتے اور کوڑا اون دے کندھے تے رکھ دتا تے معاملہ اللہ نے سن کر دتا اور غور کرتے جائے تے توجہ کرتے جایا جے جس ویلے قوم میلے تو واپس آئی اللہ کا قرآن کہندا ہے دوڑتے ہوئے اپنے معبوداں وال آئے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین کہنے لگے جس ویلے اپنے رباں دے کول آئے اپنے معبوداں دے کول آئے آدے کی ویکھیا ہے کہ خداواں دی خدائی مردی ہوئی پئی ہے خداواں دی خدائی مردی ہوئی پئی پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہنے لگے اور ساڈے رباں نوں کنے ماریا ساڈے معبوداں نے کنے ظلم کیتا ہے ہم نے انہو لمن الظالمین بڑا بڑا کوئی بے رحم بندہ ہے جن نے ساڈے معبوداں نوں ماریا دیکھو عقل ماری کدے معبوداں نوں بھی کدے کسے ماریا اور جڑا رب ہوندا ہے اونے بھی کدے مار کھادی ہن غور کریا جے کہنے لگے کم کنے کیتا ہوئے ساڈے معبوداں تے ظلم کنے کیتا ہوئے وچوں ہی کچھ بندے بولدے کہنے لگے اللہ دا قرآن بولدے کہہ رہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم وچوں ہی کچھ بندے کہنے لگے ایک نوجوان ہے جس دا نام ابراہیم ہے انہاں بتاں دی مخالفت کردیاں ہویا ساڈے معبوداں دی مخالفت کردیاں ہویا اسی آپ انہوں ویکھے آئے کہنے لگے فاتو بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون کہنے لگے انہوں سامنے ذرا لے دے آؤ لوگاں دے سامنے انہوں صدا دینے آؤ یا جنہ لوگاں نے انہوں ساڈے معبوداں تے ظلم کردیاں ہویا بھی کیا ہوئے گا لوگ گواہی پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام نوں لیندا گیا او پوچھدے نے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم ساڈے معبوداں نوں تو ماریا ساڈے معبوداں نوں تو کٹیا تے آپ فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم مینوں کی پوچھ دے تے انہاں دے بڑے نوں پوچھ لو او جے کندے تے کوڑا پیا انہوں پوچھ لو ہو سکتا ہے انہاں دی لڑائی ہو گئی ہوئے جھگڑا ہو گیا ہوئے اور کھانے تو جھگڑا ہو گیا ہوئے انہاں بڑے آکھیا ہوئے میں بکرا کھانا ہے میں مرغا کھانا ہے انہاں آکھیا ہوئے نہیں اسی خود کھانا تینوں نہیں کھان دینا کوئی کھان پین دے معاملے اندر ہو سکتا ہے انہاں دا کوئی جھگڑا ہو گیا ہوئے کوئی لڑائی ہو گئی ہوئے بڑے نوں پوچھو ہاں جدو نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدو نویں گل کیتی ہے بھی انہاں نوں سوال کرو اے نہیں بولدے تے انہاں دے بڑے نوں ہی پوچھ لو انہاں نوں کنے ماریا ہے کنے انہاں دا نقصان کیتا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ایک دوجے نوں کہن لگے سوچ کے کہن لگے یارو ایں لگدا ہے جویں اسی ظالم ہاں وہ جڑے اپنے آپ کو نقصان تو نہیں بچا سکے وہ سانو نقصان تو بچا سکتے وہ آ گالی تے ابراہیم نبی انہاں دی زبان دی جو کروانا چاہتے سن ہن غور کریا جے توجہ کریا جے سوچ دے کہنے لگے لگدا ہے جویں اسی ظالم ہاں پھر شیطان نے ذرا انہاں نوں حوصلہ دیتا کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تو جاننا ہے کہ بول سکدے یہ بولتے نہیں یہ دیتے نہیں تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آفتعبدون اللہ دے نبی نوں موقع مل گیا وہ جڑی گل انہاں دے منہ دے وچوں کڈانا چاہتے سن ابراہیم علیہ السلام نے وہ الفاظ انہاں دے منہ وچوں کڈوا کے تے فرمان لگے آفتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم پھر تسی اللہ نوں چھڈ کے انہاں دی کیوں عبادت کردے جے جڑے جا نفع دے سکتے نے نہ نقصان ہی دے سکتے نے افلکم اوے افسوس ہے توڑے تے افسوس وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور توڑے تے بھی افسوس تے توڑے معبوداں تے بھی افسوس اور تانوں عقل نہیں جڑے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے نہ اپنے آپ کو نفع دے سکتے نے اپنے آپ کو نقصان
نفع کیویں دیں گے اور تمہیں نقصان تو کیویں بچا سکتے ہیں. حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں نوں اینی گل کیتی تے مشرک دی بات ماری ہوندی ہے انہاں نوں ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کفر اور شرک دے وچوں کڈ کے توحید دے رستے تے پاون دی کوشش کیتی لیکن مشرک دی بات ماری ہوندی ہے وہ اپنی اصلاح کرن دی بجائے اللہ دا قرآن کہندا ہے ابراہیم نبی کے خلاف ہو جاندے نے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين کہنے لگے انج کرو نا کہ انہوں جاتے قتل کر دیو یا انہوں زندے نوں جلا دیو تے اپنے معبوداں دی مدد کرو. دیکھو مشرک دی مات ماری وہ جڑا معبود ہوندا ہے جڑا خالق ہوندا ہے وہ تے مخلوق بھی خود مدد کردا ہے. یہ کہندے نے اسی آپ اپنے معبوداں دی مدد کرنے ہاں تے انہوں جلا دیو تے اپنے معبوداں دی مدد کرو. حضرات محترم ہن غور کر کے جائے جے توجہ کر کے جائے جے نمرود دی عدالت دے اندر فیصلہ چلا جاندا ہے. نمرود بے ایمان نوں او دے کرشاں دے چمچیاں نے جلاون دا مشورہ دتا تے نمرود بے ایمان نے زندہ جلاون دا آرڈر کر دتا. کہنے لگا ابراہیم نوں زندہ جلا دتا جائے. حضرات محترم ذرا غور کر کے جائے جے توجہ کر کے جائے جے بعض مفسرین نے لکھا ہے 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی کھائی کھود دی گئی. 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی نا کھائی کھود دی گئی تے نمرود نے آرڈر کر دیتا حکم دے دیتا کہ اینو جناب ہن لکڑیاں لیا کے نا اینو فل کر دیتا جائے. اور بعد نے انج لکھا ہے کہ چٹیل میدان دے اندر نمرود نے حکم دے دیتا اپنی قوم نوں کہنے لگا بڑا اجر دا کام ہے بڑا ثواب دا کام ہے بڑی نیکی دا کام ہے ان کرو سارے مل کے کوئی عورت کوئی مرد کوئی چھوٹا کوئی بڑا پیچھے نہ رہے سارے مل کے لکڑیاں کٹھیاں کرو چٹیل میدان دے اندر. حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے جے توجہ کرتے جائے جے قوم نے لکڑیاں کٹھیاں کرنی شروع کر دتیاں نے. ابراہیم علیہ السلام دے خلاف اس قدر لوگوں کے اندر نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ آپ کی بیوی اما جی سارا سلام اللہ علیہ اور حضرت لوط علیہ السلام اور جد الانبیاء ابراہیم کے سکے بھتیجے نے انہاں دوواں تو علاوہ ہر کوئی عورت مرد ابراہیم نبی کے نال نفرت پیا کرتا ہے. معاذ اللہ ابراہیم نبی تے لعن کان پہ کرتے نے. 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں. حضرات محترم اتھوں تک کہ کوئی پوری عورت بیمار اگر ہو جاندی تے وہ پتہ کی کہندی جے میں ٹھیک ہو گئی نا تے اینے گٹھے لیا کے نا میں اس دیر تے سٹاں گی اینے گٹھے لیا کے نظر مار دی. حضرات محترم بات دور نہ چلی جائے ابراہیم علیہ السلام دے بارے جدو انہاں نے سازش کی تھی لکڑیاں جمع ہو گئیاں 40 دن قوم نے لکڑیاں جمع کیتیاں نے جدھر دیکھتے نے لکڑیاں ہی لکڑیاں ہو گئیاں نے. حضرات محترم آگ جلا دی گئی ہے. ربنا ابراہیم یحرق فیکا. حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام نو جس گوبھی دے اندر جس منجنیق دے اندر بٹھا کے آگ دے اندر سٹنا سی وہ گوبھیا بھی تیار کیتا گیا ہے. اور جس دن 40 دن مکمل ہوئے نا جس دن ابراہیم نبی وقت دے اندر سٹیا جانا سی قوم دے لوگ میدان دے اندر کٹھے ہونے شروع ہو گئے نے تماشا ویکھن واسطے کہ آج ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹ دیتا جائے گا. حضرات محترم آگ جلا دی گئی ہے. اتنی بلندی دے لاتاں جا رہی ہیں آگ بڑھ رہی ہے کہ سب کو اوپر دی پرواز کرنے والا پرندہ اگر اس آگ دے اتوں گزرتا ہے تے جھلس دیندی تے گر جاندا ہے. اتنی بلندی دی آگ جا رہی ہے. غور کرتے جائے توجہ کرتے جائے انا عالم به فإن دعاكم فأجيسوا وإن لم يدعوا غيري فأنى له. ابراہیم علیہ السلام نے کول رب دے فرشتے آندے نے اللہ دے نبی جی کوئی مدد دی ضرورت ہوئے تے اللہ دے نبی فرماتے نے میرا اللہ ہی میرے واسطے کافی ہے میں اپنے اللہ دے کولوں ہی مدد طلب کرنے والا ہوں. حضرات محترم جس ویلے آگ دے اندر سٹن دا موقع آیا بات دور نہ کری جائے غور کرتے جائے توجہ کرتے جائے انت الواحد فی السماء وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ يَعْبُدُ غَيْرِي. نمرود نے جس میں حکم دے دیتا جلاتاں حکم دے دیتا کہ انہوں آگ دے اندر سٹ دیتا جائے اس وقت ابراہیم علیہ السلام دی زبان اطہر دے جڑے الفاظ فرماندے نے اللہ اچھا تے تو کلا ہے تے زمین تے میں کلا ہاں.
عرشاں تے تو کلا ہے زمین تے میں کلا ہاں اللہ سونیا میرے تو علاوہ اور کوئی تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں حضرات محترم ذرا غور کرتے جایا جے ادھر نمرود کا آڈر آیا ابراہیم علیہ السلام کو کوفیے کے اندر منجنیق کے اندر بٹھا دیتا گیا ہے اور بڑے زبردست نوجوان غلام متعین کر دیتے گئے ہیں جنہوں نے اس منجنیق کے ذریعے اس کوفیے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سٹنایا حضرات محترم قوم تماشا کے دروازے کھڑی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سٹیا نا ان کر کے جا رہے سن تے الفاظ کی نے زبان تے حسبی اللہ ہوا نعم الوکیل میرا اللہ ہی میرے واسطے کافی ہے وہ بڑا اچھا کار ساز ہے حضرات محترم جس ویلے آگ دے اندر جاندے نے تے کی دیکھتے نے تے اس میں بہار بن چکیا ہے کیوں جی ایمان نال دسو آگ تے حکم کیتا چلدا ہے دریاواں تے کیتا چلدا ہے سمندراں تے کیتا چلدا ہے ہر چیز تے اللہ دا حکم چلدا ہے تے آگ تے بھی بولو کیتا حکم چلدا ہے اللہ فرماندے نے قولنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اسی آگ نو حکم دے دیتا آگ گل سن لے میری ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ سردی لگنی شروع ہو جائے اور اتنی گرم بھی نہ رمی کہ میرے ابراہیم کو تپش محسوس ہوئے نارنگونی بردن و سلاما سلامتی والی بن جا نہ گرمی بہتی محسوس ہوئے نہ ٹھنڈک بہتی محسوس ہوئے منہ میں باہر بن جا تو بہرحال ایک بہت بڑا امتحان بہت بڑی آزمائشی لیکن اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم نبی اس امتحان دے وچوں بھی پاس ہو گئے اس آزمائش دے وچوں بھی پاس ہو گئے میں اختصار دے نال دوسرا پہلو بیان کراں ہجرت والا حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش دے وچوں پاس ہو گئے ہن دوسرا امتحان آ گیا دوسری آزمائش آ گئی ہے ہجرت کرنے والی وہ کچے پکے دے آپس یا گرد گرد ہونے والے ساتھیاں غور کریں توجہ کریں بیٹا اپنا چھڑنا علاقہ چھڑنا دوست یار چھڑ کے اپنا کاروبار چھڑ کے کسی دوسری جگہ سے منتقل ہونا مقیم ہونا یہ بھی بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہوا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی ہے ان غور کرتے جائے توجہ کرتے جائے ہجرت کرتے کیسے علاقے سے جو گزر ہویا صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے اس علاقے دا بادشاہ بڑا ظالم حکمران ہے انہیں قانون بنا چھڈیا دستور بنا چھڈیا ہے علاقے دے وچوں اگر بہن بھائی گزرتے انہاں نوں جان دی اجازت دے دیندا یا خام بیوی گزرتے تے بیوی نوں اپنے کول رکھ لیندا خام نوں قتل کروا دیندا حضرت محترم ابراہیم علیہ السلام نوں اس گل دا پتہ چل چکیا ہے جس ویلے او دے علاقے وچ میاں بیوی داخل ہوئے نے تے او دے کلشیاں تے چمچیاں نے جا کے جلدی ظالم بادشاہ نوں خبر دے دتی ہے کہن لگے اے بادشاہ تیرے علاقے دے اندر ایک آدمی داخل ہویا ہے وہ دے نال ایک عورت ہے جڑی بڑی خوبصورت عورت ہے بڑی خوبصورت کتنی خوبصورت سن اما جی سارا بعد مفسرین نے لکھا ہے جویں انساناں دے وچوں مرداں دے وچوں ادھا حسن اللہ نے کلے یوسف نوں عطا کیتا سی نا ایویں عورتاں دے وچوں ادھا حسن اللہ پاک نے کلے اما جی سارا نوں عطا فرمایا سی اتنی خوبصورت اور خوب روح عورت ہے حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے توجہ کرتے جائے جس ویلے انعام بادشاہ کے کلشیاں دے چمچیاں نے جا کے بادشاہ نوں خبر دیتی ہے کہ جناب تھوڑے علاقے دے اندر ایک شخص آیا ہے آگے گزردا ہے پیا او دے نال ایک عورت ہے یہ نہیں پتا کہ اون دی ہمشیرہ ہے یا اون دی بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی خوب روح ہے اونے حکم کر دیتا کہنے لگا اس شخص نوں میرے دربار وچ لیندا جائے ابراہیم علیہ السلام نوں بلایا اللہ دے نبی دے دربار وچ پیش ہوندے نے کہندا تیرے نال کون ہے آپ فرماتے نے میرے نال میری ہمشیرہ ہے آپ نے اس فکرے کے گروہ بچوں واسطے لفظ بولے کہ میری ہمشیرہ میرے نال ہے وہ کہنے لگا شاہ ان کا تو باہر جاتے انہوں ذرا میرے کو بھیجنا حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام کو دے دربار جو نکلے تے اماں جی سارا کہنے لگے تینوں بادشاہ بلا رہے ہیں تے تینوں اگر پوچھے تے تو یہ کہنا ہے کہ میں اپنی ہمشیرہ لگنی ہوں مینوں دے سامنے جھوٹا نہ کری کیونکہ اس وقت رب دی زمین تے میرے تیرے تو علاوہ اور مومن کوئی نہیں ہے تے
رشتہ ایمان دے اندر اسی بہن بھائی لگ رہا حضرات محترم اما جی سارا سلام اللہ کے علیہ کا جس ویلے بادشاہ دے سامنے جاندیاں نے او ظالم کا ایمان جس ویلے اما جی سارا نو دیکھدا ہے اونے اپنے قانون ہی توڑ لے اتنی خوبصورت اور خوبرو عورت حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے دے توجہ کرتے جائے دے اس وقت دے ذہن دے اندر شیطانی تو درندگی آ جاندی ہے او دا ارادہ غلط ہو جاندا ہے اپنے غلط ارادے دے نال اگے ہاتھ بڑھاندا ہے اپنے غلط ارادے دے نال اگے ہاتھ بڑھاندا ہے اما جی سارا سلام اللہ علیہ نے جلدی جلدی وضو کیتا ہے وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے اور نماز کے اندر اما جی سارا سلام اللہ علیہ نے جڑی دعا کیتی ہے فرماندیاں نے اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر اما جی فرماندیاں نے اللہ سونیا تو جاننا ہے میں تیرے تے بھی ایمان رکھنی ہاں تیرے نبی تے بھی ایمان رکھنی ہاں اللہ سونیا تو یہ بھی جاننا ہے وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي اللہ سونیا میں اپنے خامد تو علاوہ میں اپنی شرمگاہوں ہر انسان دے کولوں محفوظ رکھیا ہے مطلب یہ کہ آج تک میں زنا کیتا میں زنا نہیں کیتا میں اپنی عزت کو محفوظ رکھیا ہے اللہ دے تینوں عمل پسند ہے فلا تسلط علی الکافر اس کافر کو میرے تے مسلط نہ کرنا حضرات محترم غور کرے دے توجہ کرے دے ایک گل میں تمہیں تے بڑی بڑی سمجھاتی پر سن لو نواوی تے توجہ میرے بات کریں دھیان دے وقت کرے غور دے وقت کرے دے ماں جی نے دعا کی ہے فرمایا نے اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا زوجی اللہ سونیا میں اپنی شرمگاہ نو اپنی خامد تو علاوہ ہر انسان دے کول محفوظ رکھیا ہے آج تک میں زنا نہیں کیتا جے اے عمل تینوں پسند ہے تے ثقافت دے کول مینوں نجات عطا کر دے دنیا دے اندر دو قسم دے انسان ہیں کتنی قسم دے کچھ لوگ نیک نے کچھ لوگ برے نے کچھ ایسے نے جنہیں گناہ مانو دب دب کے گناہ کرتے ہیں شرک دب دب کے کرتے ہیں بدعات خرافات دب دب کے کرتے ہیں چغلیاں غیبتاں جھوٹ فراڈ دھوکہ دغا شراب زنا اور جناب سود رشوت دوکھانہ حق کھانا دب دب کے گناہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے اللہ دے ولی ہیں کچھ ایسے اللہ دے نیک بندے بھی موجود ہیں جنہیں گناہ تو دور رہتے ہیں گناہ کرنے لگے اللہ کو ڈر کے گناہ کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے بہن ہیں حضرات محترم کری گل میں سمجھانی چاہنا ہوں جب کدے کسی مصیبت دے وچ تم پھس جاویں کسی مشکل اندر تم پھس جاویں تے تم گناہاں تو دور رہن والا ہے تے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے کیا کر اللہ سونیا تو جاننا ہے میں کدے شرک نہیں کیتا جے تینوں عمل پسند ہے تے مینوں اس مصیبت کو نجات دے دے اللہ سونیا میں کدے بدعات خرافات نہیں کیتیاں او جڑے گناہگار نے نا گناہگار انہاں نوں ایک سائڈ تے کر دیو نا جڑے دب دب کے گناہ کرتے ہیں میں انہاں لوگاں دی گل پہ کرنا اور انہاں نوں خوشخبری دے رہا بڑے خوش قسمت خوش نصیب مقدرہ والے نصیبہ والے لوگ جڑے گناہاں تو بھاگتے ہیں پیچھے ہٹ کے رہتے ہیں گناہ نہیں کرتے انہاں واسطے خوشخبری یہ بندہ یہ نیک بندہ گناہاں تو بچن والا اگر کسی مشکلات میں پھنس جاوے کسی مصیبت اندر پھنس جائے تے ایسا کر کے کیا کر ہاتھ چک کے اللہ سونیا دیکھ لے میں کدے شرک نہیں کیتا جے عمل تینوں پسند ہے تے مینوں اس مصیبت دے کولوں نجات دے دے اللہ سونیا میں کدے بدعات خرافات نہیں کیتیاں اللہ میں جھوٹ تو بات نہ تیرے کول کر کے میں کدے کسی دی غیبت نہیں کیتی میں کدے کسی دی چغلی نہیں کیتی اللہ تو جاننا ہے میں تیرے کول ڈر کے کدے شراب نہیں پیتی میں تیرے کول ڈر کے کدے زنا نہیں کیتا کدے سودی کاروبار نہیں کیتا کدے رشوت نہیں کھاتی اللہ سونیا تو جاننا ہے میں تیرے کو ڈر کے گناہاں تو پیچھے رہنا وا جے عمل تینوں پسند ہے تے میں اس مصیبت کو نجات دے دے جے ماں جی کہہ رہی ہیں ماں جی کہہ رہی ہیں اللہ سونیا میں آج تک زنا نہیں کیتا جے عمل تینوں پسند ہے اس کافر کو مینوں بچا لے حضرات محترم ذرا غور کرتا جائیں توجہ کرتا جائیں بات سمجھتا جائیں جدو تو ان کا واسطہ دے کے دعا کرے گا اللہ سونیا میں فلاں گناہ کدے نہیں کیتا فلاں گناہ کدے نہیں کیتا اج میں اس مصیبت دے وچ پھس گیا ہاں اللہ جے تینوں یہ عمل پسند ہے تے مینوں تو نجات دے دے نہیں سمجھ آئی ایک اور مثال دینا پتہ ہے نا وہ تین بندے گاڑ کے اندر پھس گئے سن تین بندے گاڑ میں پھس گئے ایک کہتا یا اللہ میں ماپیاں کی خدمت کی تھی پتہ تھوڑا جا پھٹ گیا دوسرا کہتا یا اللہ میں مزدوری پوری کی تھی پتہ تھوڑا
کا ہو رہا کیا نتیجے نے کیا کیا سی اللہ سونے تو جاننا ہے میرے کو میرے چاچے کی بیٹی مجبور ہو کے آئی اس دور کے اندر جدو کہ سالی پہ گئی کھان لبدا نہیں سی کہ میں 100 اشرفیاں دینیاں اس شرط منظور کیتیاں کہ میں اپنی ذات کو روکے گی نہیں اللہ جس ویلے میں زنا کرن لگا وہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے وہ مینوں کہن لگی اللہ کو ڈر جا اللہ میں تیرے کو ڈر کے گناہ چھڈ دیتا پیچھے ہٹ گیا جے یہ عمل تینوں پسند ہے تے کو نجات عطا کر دے ایمان نال رسول اپنی نجات عطا کیتی سی کہ اس عمل دا بھاگ کر اپنے سامنے پا کے دعا کرا کر کہ اللہ میں فلاں کام نہیں کرتا فلاں نہیں کرتا فلاں نہیں کرتا فلاں نہیں کرتا جے تینوں عمل پسند ہے اللہ میں اس مشکل کے اندر میرے اس مشکل کو آسان کر دے کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرا کام ہے ایک واسطہ پا کے دعا کرنا اور تینوں اس مصیبت دے وچوں کڈ دینا تیری مشکل کو تیرے بعد آسان کر دینا یہ اس والے رب دا کام ہے جی ہماری سارا سلام اتار کے نہیں تھا دعا پیا کر دیا اللہ سونیا میں اپنے خامن کو علاوہ آج تک اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھیا ہے زنا نہیں کیتا جے تینوں عمل پسند ہے تو میں نجات عطا کر دے فلا تسلط علی الکافر اللہ اس کافر کو میرے تے مسلط نہ کرنا صحیح البخاری کے اندر کسی پاک ہوندی ہے اللہ پاک نے اما جی سارا دی دعا کو قبول کیتا ہے حضرات محترم او جڑا بے ایمان کافر ہے ان دے ذہن اندر شیطانی تو درندگی آ چکی سی جندا ارادہ غلط سی ان کر کے اپنے ہاتھ کے بڑھا رہا سی جس ویلے ماں جی نے دعا کی تھی یہ ہاتھ شیل ہو گئے تے زمین تے گر جاندا ہے حضرات محترم ایڑیاں رگڑن لگ پیا تے تڑپن لگ پیا کہنے لگا سارا ایک باری دعا کر دے اللہ مینوں درست کر دے ہن میں تیرے وال ہاتھ نہیں بڑھاواں گا ماں جی نے سوچیا جے تے بے ایمان مر گیا تے میرے واسطے امتحان والی گل بن جائے گی لوگ کہیں گے لو جی اس عورت نے ساڈا بادشاہ قتل کر دیتا ہے ماں جی نے دعا کی تھی اللہ انہوں صحیح کر دے یہ صحیح ہو جاتا ہے پر انہوں پھر عقل نہ آئی پھر نے غلط ارادے دے نال اگے ہاتھ بڑھایا ہے پھر ماں جی نے دعا کی تھی فلا تسلط علی الکافر اللہ اس کافر کو میرے تے مسلط نہ کرنا یہ کو میں نجات دے دے پھر میرے ہاتھ شہل ہو جاندے نے زمین تے گر جاندا ہے ایڑیاں رگڑن لگ پیندا تے تڑپن لگ پیندا تین دفعہ ہی ہوا کتنی دفعہ تین دفعہ ہی ہوا کہ یہ بات غلط ارادے دے نال ماں جی وال ہاتھ بڑھانا رہا ماں جی دعا کرتی رہیا اور یہ زمین تے گردا رہا پھر ماں جی نو کہہ کے دعا کراندا رہا پھر صحیح ہو جاندا تین دفعہ ہی ہوندا رہا تے تیسری مرتبہ اپنے کڑچیاں دے چمچیاں بلا دے کہن لگا آ جڑی تسی بی بی میرے دربار چ لے کے آئے جے نا یہ کوئی عام عورت مینوں نہیں لگدی یہ مینوں عورت نہیں لگدی بلکہ کوئی مینوں جن لگدا ہے یا مینوں کوئی معزز فرشتہ لگدا ہے ان کو مینوں لے جاؤ نا تے بڑی عزت نال بڑے وقار نال اما جی حاضرہ اپنی بیٹی اما جی حاضرہ نو بطور تحفہ خدمت واسطے پیش کر دیندا ہے کہندا ہے سارا جو میں کیتا ہے مینوں معاف کر دینی مینوں معاف کر دینی تے میں تیری خدمت کرنے واسطے اپنی سب کی بیٹی دے دے جس ویلے رہتے باہر آئیاں نا کی لکھیا ہے جدو انبیاء تشہد کی حالت اندر وہ بھی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں انہوں نے فکر پہ گئی جس ویلے کول میاں کہنے لگے سارا باقی گلاں بعد دیاں نے یہ دس بھی عزت بھی بچی ہو کہ نہیں جڑا غیرت مند خاوند تے غیرت مند وہ دی عورت کسی غیر مرد مرد کو کھڑی ہوئے نا تے حیا والا خاوند غیرت مند جڑا خاوند ہے وہ ضرور اپنی بیوی کو پوچھے گا وہ تے کھڑی سے تیرا کی کام سی وہ غیر مرد مرد سی خیر سی وہ کیوں خریش ہے ابراہیم نبی کی سیرت دے جو کہ سبق کا ملتا ہے ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے اما جی حاضرہ دے نال کچھ وقت تو بعد ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہو گیا پھر اولاد کے حوالے نال جو ازمائشاں آئیاں انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعے میں مکمل کراں گا سارے دوست احباب وقت نال تشریف لے کرو اللہ پاک دعوانا سب دعوے قبول منظور فرمائے اور جو سنے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ